حویلی کے وسیع اور اس صحن میں پھیلی ہوئی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ ہر آنکھ کا رخ شہرام خان کی طرف تھا، جو سر جھکائے بیٹھا اپنی زندگی کا سب سے کٹھن فیصلہ کرنے جا رہا تھا۔ اس کے سامنے پڑے نکاح نامے کے کاغذات اسے کسی مقتل کی طرح لگ رہے تھے۔ شہرام بیٹا، یہ میری بیٹی کی عزت کا سوال ہے۔ زرتاشا کی رسوائی پورے خاندان کا جنازہ نکال دے گی۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ زرتاشا کی ماں کی آواز میں ممتا کم اور خاندان کے نام نہاد وقار کا بوجھ زیادہ تھا، جو شہرام کو مزید یہ فیصلہ لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ شہرام نے تڑپ کر اپنی پھپھو کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نظریں دور برآمدے کے زیتون کے پیچھے کھڑی زارا سے جا ٹکرائیں، جو اپنے لرزتے ہاتھوں سے دوپٹے کا پلو مسل رہی تھی، اور اس کی سرخ آنکھوں سے گرتے آنسو شہرام کے جگر کو چیر رہے تھے۔ شہرام نے اپنے کانپتے ہاتھ سے قلم اٹھایا اور ایک گہری سانس بھرتے ہوئے دستخط کر دیے، گویا اس نے اپنی خوشیوں کے ڈیتھ وارنٹ پر مہر لگا دی ہو۔ زارا نے جیسے ہی اسے دستخط کرتے دیکھا، اس کے لبوں سے ایک دبی دبی سسکی نکلی اور وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر اندر کی طرف بھاگ گئی۔ نکاح کے فوراً بعد حویلی کے ایک حصے میں مبارکباد کا شور اٹھا، لیکن شہرام کے لیے وہ شور ماتم کی طرح تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں زرتاشا سرخ جوڑا پہنے بستر پر تیار بیٹھی اپنی فتح کی مسکراہٹ لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی شہرام نے کمرے کا دروازہ بند کیا، زرتاشا نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تو آخر کار مسٹر شہرام، آپ کو میری ضد کے آگے جھکنا ہی پڑا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں اگر اپنی انا پر آ جاؤں تو تم سے تمہاری سب سے پیاری چیز چھین لوں گی۔ دیکھ لیا تم نے، میں جیت گئی اور تمہاری وہ بیچاری زہرا ہمیشہ کے لیے ہار گئی۔ شہرام نے نفرت سے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی اور اس کے قریب جا کر دھیمی مگر برف جیسی ٹھنڈی آواز میں کہا، تم ایک پاگل عورت ہو زرتاشا، اور یاد رکھنا کہ تم نے صرف اس کاغذ کے ٹکڑے پر میرا نام جیتا ہے، مجھے نہیں۔ تم نے جیت کر بھی اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہار موڑ لی ہے، کیونکہ میں تمہیں بیوی ہونے کا حق تو دور کی بات، اس حویلی کی ملکہ ہونے کا احساس تک نہیں دوں گا۔ تم اس کمرے میں صرف ایک بوجھ بن کر رہو گی جس سے مجھے گھن آتی ہے۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ تم لوگوں کا بچھایا ہوا کوئی جال تھا۔ اگر خاندان کی عزت بیچ میں نہ آتی تو میں کبھی تم سے نکاح نہ کرتا۔ زرتاشا کا قہقہ اس کے حلق میں ہی دب گیا اور اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ شہرام نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اسی حال میں چیختے چلاتے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ حویلی کی دوسری منزل کے اس کونے کی طرف تھا جہاں زارا کا کمرہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں کیا قیامت گزر رہی ہوگی۔ 2 دن بعد ان دونوں کی رخصتی کی رسم تھی جس کے لیے انہوں نے 6 سال انتظار کیا تھا۔ وہ بغیر دستک دیے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ زارا فرش پر بیٹھی اپنے سرخ جوڑے کو دیکھ رہی تھی جو اسے 2 دن بعد پہننا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ کسی ہارے ہوئے سپاہی کی طرح ٹوٹ چکی تھی۔ شہرام کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی اور اپنے آنسو پوچھنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں شہرام خان؟ جائیے اپنی دلہن کے پاس، اب میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں رہا۔ زارا کی آواز میں وہ کرب تھا جس نے شہرام کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ شہرام 2 قدم آگے بڑھا اور زارا کے دونوں کندھے پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ زہرا، میری طرف دیکھو، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ اس کاغذ پر کیے گئے دستخط میرے اور تمہارے درمیان بچپن سے بنے اس رشتے کو ختم کر سکتے ہیں؟ میں نے یہ نکاح صرف اس لیے کیا تاکہ اس عورت کا تماشا ختم ہو سکے اور خاندان کی رہی صحیح عزت بچ جائے، لیکن میرا دل، میری روح اور میری زندگی صرف تمہاری امانت ہے زارا۔ زارا نے تڑپ کر اسے دیکھا اور کہا، لیکن اب تو سب بدل گیا ہے۔ وہ آپ کی بیوی ہے اور میں اب صرف آپ کے مرحوم چچا کی بیٹی ہوں۔ آپ اس کے پاس جائیے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ شہرام نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور بڑی شدت سے کہا، زارا میری بات کان کھول کر سن لو۔ میں نے زرتاشا سے نکاح ضرور کیا لیکن اسے کبھی اپنی زندگی میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ وہ صرف ایک نام کی تختی ہے جو حویلی کے کمرے تک محدود رہے گی۔ تو میری منقوہ ہو
اور میں بہت جلد تمہیں وہ مقام دوں گا جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ مجھے صرف تھوڑا وقت دو، میں اس جھوٹ کے پردے کو چاک کر دوں گا۔ زہرا کی سسکیاں تھمنے لگیں، لیکن اس کے چہرے پر ابھی بھی بے یقینی کے سائے تھے۔ شہرام نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، آج کی رات تم پر ہی نہیں مجھ پر بھی بھاری ہے، لیکن یاد رکھنا شہرام خان صرف زہرا کا ہے اور ہمیشہ رہے گا، چاہے اس کے لیے مجھے پوری دنیا سے کیوں نہ لڑنا پڑے۔ زہرا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کے لہجے میں موجود سچائی نے اس کے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو سہارا دیا۔ وہ دونوں اس خاموش رات میں ایک دوسرے کے قریب کھڑے اس طوفان کا مقابلہ کرنے کا عہد کر رہے تھے جو ابھی تھما نہیں تھا، بلکہ جس کی شروعات ابھی باقی تھی۔ شہرام کا دل انتقام اور محبت کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ زرتاشا نے کوئی بہت بڑی چال چلی ہے اور وہ اب خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا۔ اس نے زہرا کا ہاتھ ایک بار پھر دبایا اور اسے صبر کی تلقین کرتے وہاں سے نکلا، تاکہ اس اندھیری رات میں چھپے ہوئے سچ کو ڈھونڈ نکالے اور اپنی محبت کو وہ جیت دلا سکے جس کا وہ حق رکھتی تھی۔ حویلی کی راہداریوں میں ابھی زرتاشا کے غصے کی آوازیں گونج رہی تھیں، لیکن شہرام کے قدموں میں اب ایک نیا عزم اور ارادہ تھا جو کسی بھی رکاوٹ کو پاش کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ زہرا کو اس کے آنسوں کا حساب دے گا اور اس گھر میں اسے وہ عزت دلائے گا جس کی وہ ہمیشہ سے حقدار تھی۔ اور یوں جبری فیصلے کی اس رات نے ایک نئی جنگ کی بنیاد رکھی تھی جس کا انجام ابھی بھی بہت دور تھا، لیکن شہرام کی آنکھوں میں موجود چمک بتا رہی تھی کہ اس جنگ کا فاتح بن کر ہی دم لے گا۔ اگلی صبح حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ سورج کی روشنی ہر طرف پھیل گئی تھی، لیکن گھر کی مکینوں کے دلوں میں اب بھی رات کی تاریکی کے سائے منڈلا رہے تھے۔ ناشتے کی میز پر شہرام نے بمشکل چند لقمے لیے اور زہرا کی خالی کرسی کو دیکھ کر اس کا دل کسی نامعلوم خوف سے بھر گیا۔ ناشتے کے فوراً بعد جب سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تو زرتاشا کی ماں دبے قدموں اپنی بیٹی کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں زرتاشا بکھرے ہوئے بالوں اور سرخ آنکھوں کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی دیوار کو گھو رہی تھی۔ اس کی ماں نے دروازہ بند کیا اور اس کے پاس بیٹھ کر بڑے پیار سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں پوچھا، میری شہزادی، رات کیسے گزری؟ شہرام کا رویہ کیسا تھا؟ کیا اس نے تمہیں اپنایا یا ابھی اس منحوس ماری زہرا کے غم میں نڈھال ہے؟ زرتاشا نے نفرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور دانت پیستے ہوئے بولی کہ کیسی رات اماں؟ وہ تو مجھے اس کمرے میں ایک بوجھ کی طرح چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ مجھے کبھی بیوی کا حق نہیں دے گا اور اسے مجھ سے گھن آتی ہے۔ میں اس حویلی کی ملکہ بننا چاہتی تھی، لیکن اس نے تو مجھے قیدی بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس کی ماں کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری اور اس نے زرتاشا کا ہاتھ دبا کر کہا، پاگل مت بنو میری بیٹی، مرد کا دل موم کرنا عورت کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اگر وہ سیدھی طرح نہیں مان رہا تو ہمارے پاس اور بھی بہت سے راستے ہیں۔ دیکھو، شہرام کے دل میں زہرا کی محبت بہت گہری جڑوں کی طرح ہے، اور جب تک تم ان جڑوں کو نہیں کاٹو گی وہ تمہاری طرف نہیں دیکھے گا۔ ہمیں صرف باتوں سے کام نہیں لینا ہوگا، بلکہ تمہیں جذباتی بلیک میلنگ کا سہارا لینا ہوگا۔ تم ایسا ظاہر کرو کہ تم اس کے بغیر جی نہیں سکتی، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم کسی عامل سے مدد لیں گے۔ یہ کالا جادو اور تعویذ ایسی چیزیں ہیں جو بڑے بڑے پتھر دلوں کو بھی پگھلا دیتی ہیں۔ میں آج ہی اپنی جانے والی کے پاس جاؤں گی جو ایسا کام کرتی ہے کہ شہرام زہرا کا نام تک بھول جائے گا۔ بس تم ہمت مت ہارنا اور شہرام کے سامنے بیچاری بن کر رہنا تاکہ اسے تمہاری حالت پر ترس آئے۔ زرتاشا کی آنکھوں میں ایک نئی چمک پیدا ہوئی اور اس نے اپنی ماں کی بات کو پلے سے باندھ لیا۔ اس دوران شہرام خاموشی سے دوسری منزل کی طرف بڑھا جہاں زہرا اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی خالی نظروں سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ شہرام نے قریب جا کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تو زہرا ایک دم چونک گئی اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر شہرام نے اس کی گرفت اور مضبوط کر لی اور بڑی سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، زہرا، یہ ہاتھ تب میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے پوری دنیا میرے خلاف کھڑی ہو جائے۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہو کہ اس نے کہا کہ حقیقت میرے نزدیک ایک کاغذی کارروائی سے زیادہ کچھ نہیں ہے؟ زہرا نے روتے ہوئے کہا، شہرام خان،
دنیا صرف کاغذ لکھتی ہے اور اس کاغذ پر اب زرتاشا کا نام لکھا ہے۔ میں آپ کی زندگی میں اب کس حیثیت سے رہوں گی؟ لوگ باتیں کریں گے اور آپ کی ماں بھی اب مجھے اس نظر سے نہیں دیکھیں گی۔ مجھے یقین ہے کہ ماریا پھپھو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گی کہ زرتاشا کو ہی دائی جان اپنی بہو کا درجہ دے دیں گی۔ شہرام نے قدم اور قریب کر کے کہا کہ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے زارا، تو میری من کو وہاں ہو۔ ہمارے دادا جان نے تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا اور میرے لیے وہی سچ ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ اگر دادا جان اس وقت یہ شرط نہ رکھتے کہ صرف نکاح ہی نہیں بلکہ دھوم دھام سے ولیمہ کر کے تمہیں رخصت کیا جائے گا، صرف اس بند کمرے میں مولویوں کی چند الفاظ کافی نہیں ہیں اور یہ اس شہر کی ایک یادگار شادی بنا کر تمہیں رخصت کیا جائے، تو آج ہماری رخصتی کب کی ہو چکی ہوتی اور ہم میاں بیوی کے رشتے مکمل بن چکے ہوتے۔ پہلے تم 2 سال تک اپنے والدین کے غم میں ڈوبی رہی اور پھر اچانک دادا جان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ماریا پھپھو بیوہ ہو کر اس گھر میں آئیں تو ایک نیا تماشا شروع ہو گیا اور یوں ہماری رخصتی بہت پیچھے رہ گئی۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں جب میں اس حویلی کے سامنے تمہارا حق تمہیں واپس دلاؤں گا۔ تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو اور اپنی اس خاموشی سے مجھے سزا مت دو۔ زارا نے اس کے لہجے میں موجود وہ پرانی شدت محسوس کی جو بچپن سے اس کا مان تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر شہرام کے سینے پر رکھ دیا اور اسے اس کے بھرنے لگی۔ شہرام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ زرتاشا اور اس کی ماں کی ہر سازش کو ناکام بنا دے گا۔ اسے احساس تھا کہ دشمن اب گھر کے اندر ہے اور وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، لیکن اس کی محبت اس کے لیے سب سے بڑی ڈھال تھی۔ حویلی کی راہداریوں میں سازشوں کے تانے بانے بنے جا رہے تھے۔ ایک طرف ماریا بیگم اور زرتاشا اپنی اگلی چال کی تیاری کر رہی تھیں، تو دوسری طرف شہرام اپنی محبت کو بچانے کے لیے ہر خطرے سے لڑنے کو تیار تھا۔ اس نے زارا کو علیحدہ لے جا کر کہا کہ تم ناشتہ کیوں نہیں کر رہی ہو؟ ایسے خود کو ختم کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تمہیں میرے لیے مضبوط بننا ہوگا، اگر تم ٹوٹ گئی تو میں کس کے سہارے یہ لڑائی لڑوں گا؟ زارا نے اس کی طرف دیکھا اور ایک لمبی سانس لے کر کہا، میں کوشش کروں گی شہرام، لیکن میرا دل بہت گھبراتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ شہرام نے اسے حوصلہ دیا اور کہا، جب تک میں زندہ ہوں تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دوں گا۔ میں باہر اس شخص پر نظر رکھوں گا جو ہمارے درمیان آنے کی کوشش کرے گا۔ تم بس اپنی دعا جاری رکھو، کیونکہ مجھے اب اللہ کی مدد اور تمہاری محبت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ شہرام کے ان الفاظ نے زارا کے مرجھائے ہوئے چہرے پر تھوڑی رونق پیدا کر دی اور اس نے پہلی بار شہرام کا ہاتھ خود تھاما، جیسے اسے بتانا چاہ رہی ہو کہ اس کے ساتھ ہر مشکل سفر طے کرنے کو تیار ہے۔ حویلی کی خاموشی اب کسی بڑے فیصلے کی منتظر تھی، جہاں ایک طرف سچی محبت تھی اور دوسری طرف حسد اور کینے کی آگ جو سب کو جلا دینے پر تلی ہوئی تھی۔ لیکن شہرام خان کے ارادے چٹان کی طرح مضبوط ہو چکے تھے اور وہ اپنی منزل کی طرف پہلا قدم اٹھا چکا تھا۔ رات کی گہری خاموشی میں حویلی کا کچن کسی سازش کی چوکی بنا ہوا تھا، جہاں زرتاشا بڑی احتیاط سے ایک چھوٹی سی شیشی سے زرد رنگ کا سفور شہرام کے دودھ کے گلاس میں ملا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن آنکھوں میں حسد کی وہ پرانی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس نے بربراتے ہوئے خود سے کہا کہ اب دیکھتی ہوں شہرام، تم کب تک مجھ سے دور بھاگتے ہو؟ آج کی رات تمہارا یہ غرور اور زارا کی محبت دونوں میرے قدموں میں ہوں گے۔ اس نے گلاس اٹھایا اور بڑے اطمینان سے شہرام کے کمرے کی طرف بڑھی، جہاں شہرام دفتر کی فائلوں میں گم بیٹھا تھا۔ شہرام نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم ابھی تک سوئی نہیں زرتاشا؟ اور یہ یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تم سے کہا ہے کہ میرے کام میں مغل نہ ہوا کر۔ زرتاشا نے ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور گلاس میز پر رکھتے ہوئے بڑے پیار سے بولی کہ شہرام، آخر میں آپ کی بیوی ہوں، آپ رات بھر جاگ کر کام کرتے ہیں، تو کیا میرا اتنا بھی حق نہیں کہ آپ کا خیال رکھوں؟ بس یہ دودھ پی لیں، پھر میں چلی جاؤں گی۔ شہرام نے بیزاری سے گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا، لیکن چند ہی لمحوں بعد اسے اپنے سر میں ایک عجیب سی بنبناہٹ محسوس ہونے لگی۔ اس کا جی متلانے لگا اور کمرے کی دیواریں اسے گھومتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ زرتاشا نے لپک کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی اور بڑی مکاری سے کہنے لگی کہ شہرام، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آئیے بیڈ پر لیٹ جائیں، میں آپ کے سر میں مالش کر دیتی ہوں۔ شہرام نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ بڑے ہٹایا اور لڑکھڑاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔
وہ غصے اور تکلیف کی حالت میں کمرے سے نکلا اور دیواروں کا سہارا لیتا ہوا زارا کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ نتاشا پیچھے سے چلاتی رہی لیکن شہرام نے مڑ کر نہ دیکھا۔ جیسے وہ زارا کے کمرے کے پاس پہنچا اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ ایک گہری آہ بھر کر فرش پر گر پڑا۔ زارا جو اندر مسلے پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، آواز سن کر فوراً باہر نکلی اور شہرام کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ اس نے تڑپ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور پکارنے لگی کہ شہرام آپ کو کیا ہوا ہے؟ خدا کے لیے آنکھیں کھولیں، آپ ایسے کیوں ہو رہے ہیں؟ شہرام نے نیموا آنکھوں سے اسے دیکھا اور بس اتنا کہہ سکا کہ زہرا مجھے بچا لو، وہ عورت مجھے مار دے گی۔ زارا نے بڑی مشکل سے اسے سہارا دیکھ کر بیڈ پہ لٹایا اور ساری رات اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی بٹیاں رکھتی رہی۔ وہ کبھی اس کے ہاتھ سے ہلاتی تو کبھی اس کے ماتھے سے پسینہ پونچھتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے کیونکہ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے اس کے والدین کے انتقال کے بعد دادا جان نے فوراً شہرام سے اس کا نکاح پڑھوا دیا تھا تاکہ وہ تنہا نہ رہ جائے، لیکن دادا کے جانے کے بعد رخصتی کا معاملہ لٹک گیا اور وہ آج اپنی شوہر کی خدمت ایک اجنبی کی طرح کرنے پر مجبور تھی۔ ساری رات وہ جاگتی رہی اور جب شہرام کو تھوڑا ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ زارا کی آنکھوں میں اس کے لیے کتنی تڑپ اور فکر ہے۔ اس نے دبی آواز میں کہا کہ زارا، تم نے ساری رات میرے لیے خود کو تھکایا ہے، تم کتنی اچھی ہو۔ زارا نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروا دیا اور کہا کہ آپ میرے لیے سب کچھ ہیں شہرام، آپ کی زندگی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی جب حویلی کے ملازموں نے کام شروع کیا تو نتاشا غصے سے بھری ہوئی وہاں پہنچی اور جیسے اس نے شہرام کو زارا کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا، اس نے حویلی کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر تماشا شروع کر دیا۔ سب سن لیں، اس حویلی میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ زارا جو اتنی معصوم بنتی ہے رات بھر میرے شوہر کو اپنے کمرے میں چھپائے بیٹھی تھی، کیا یہی اخلاق ہے اس کا؟ شہرام کی والدہ اور باقی گھر والے جمع ہو گئے۔ شہرام جو بھی کمزوری محسوس کر رہا تھا غصے سے تلملا اٹھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس کی والدہ نے آگے بڑھ کر نتاشا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا اور گرج کر بولی کہ بس کرو نتاشا، بہت ہو گیا، تمہاری زبان بہت دراز ہو گئی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رات تم نے اسے دودھ دیا تھا جسے پینے کے بعد میرا بچہ ساری رات تڑپتا رہا تھا۔ زارا نے تو اس کی جان بچائی ہے ورنہ تم نے تو اسے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تو میری نند کی بیٹی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہاری ہر گندگی پر پردہ ڈالوں گی۔ یاد رکھو زارا، اس گھر کی بہو ہے اور اس کا حق تم سے پہلے ہے۔ اگر آج کے بعد تم نے اس پر انگلی اٹھائی تو میں تمہیں اس حویلی سے نکال دوں گی۔ نتاشا اپنی ماں کے پیچھے چھپ گئی اور اس کی ماں نے بھی شرمندگی کے مارے سر جھکا لیا۔ شہرام نے زارا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب سکون تھا۔ اس نے زارا کا ہاتھ سب کے سامنے تھاما اور بلند آواز میں کہا کہ زارا، آج سے تم میری زندگی کے ہر فیصلے میں میرے ساتھ ہوگی اور کل سے تم میرے ساتھ میرے دفتر چلو گی تاکہ ان سازشی لوگوں کو پتہ چل سکے کہ میری اصل طاقت کون ہے۔ زارا نے شرما کر سر جھکا لیا اور شہرام کی والدہ نے زارا کو گلے سے لگا لیا۔ یوں نتاشا کی پہلی بڑی سازش نہ صرف ناکام ہوئی بلکہ اس نے شہرام اور زارا کو ایک دوسرے کے اور قریب کر دیا۔ شہرام اب تیار تھا کہ وہ اپنی رخصتی کا اعلان کرے اور تمام لوگوں کے منہ بند کرتے جو زارا کو بوجھ سمجھتے تھے۔ حویلی میں اب ایک نئی فضا قائم ہو رہی تھی جہاں سچ کی جیت یقینی دکھائی دے رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد شہرام کے ذہن میں شک کی چنگاری اب ایک دیکھتا وہ شعلہ بن چکی تھی اور وہ دفتر کی کرسی پر بیٹھا مسلسل ان لمحات کے بارے میں سوچ رہا تھا جب پھپھو نے اپنی بیٹی کی بدنامی کا واویلا مچا کر اسے نکاح پر مجبور کیا تھا۔ اس نے غصے سے اپنی میز پر ہاتھ مارا اور اپنے خاص آدمی کو بلا کر کہا کہ دیکھو، مجھے اس لڑکے کا پتہ ہر صورت میں چاہیے جس کا نام لے کر نتاشا نے وہ تماشا کھڑا کیا تھا۔ اگر وہ زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا تو بھی اسے ڈھونڈ نکالو، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم سب کو ایک بہت بڑے جھوٹ کے جال میں پھنسایا گیا ہے۔ ادھر حویلی کے ایک اندھیرے گوشے میں نتاشا اور اس کی ماں ماریا بیگم ایک دوسرے کے قریب بیٹھی جیت کی مسکراہٹیں بانٹ رہی تھی۔ نتاشا نے دبی آواز میں اپنی ماں سے کہا کہ اماں، آپ نے کمال کر دیا۔ اگر آپ اس دن وہ لڑکا کھڑا نہ کرتی اور اپنی نبض کاٹنے کی دھمکی نہ دیتی تو شہرام کبھی مجھ سے نکاح نہ کرتا۔ اب وہ جتنا چاہے زارا کے پیچھے بھاگ لے، قانونی طور پر تو وہ میرا شوہر ہی ہے۔ ماریا بیگم نے فخریہ انداز میں اپنی بیٹی کا کندھا تھپتھپایا اور بولی
کسے کہتے ہیں دماغ سے کھیلنا۔ اب شہرام کو کیا پتا کہ وہ لڑکا تو میرے سسرال کے دور کے رشتہ دار کا بیٹا تھا جسے میں نے چند پیسوں کے عوض وہ ڈرامہ کرنے کو کہا تھا۔ اب تو بس کسی طرح زارا کو اس گھر سے نکالنا ہے تاکہ تم بلا شرکت غیر اس حویلی کی ملکہ بن سکو۔ ان دونوں کو احساس ہی نہیں تھا کہ زارا کمرے کے باہر کھڑی پانی کا گلاس لینے آئی تھی اور اس کے کانوں میں یہ تمام زہریلے الفاظ پڑ چکے تھے۔ زارا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی شور مچا کر سب کو جمع کر لے اور ان کا سچ چہرہ دکھا دے، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کچھ بھی کہے گی تو الٹا اس پر الزام آئے گا۔ وہ کامتے ہوئے قدموں سے واپس اپنے کمرے میں چلے گی اور مسلے پر بیٹھ کر اللہ سے فریاد کرنے لگی کہ یا اللہ تو سب جانتا ہے، میرے شہرام کو اس فریب سے نجات دلاتے۔ دوسری طرف شہرام جب حویلی واپس آیا تو اس کا انداز بدلا ہوا تھا۔ اس نے حویلی کے تمام پرانے ملازموں کو صحن میں قطار بنا کر کھڑا کر دیا اور غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا کہ میں جانتا ہوں تم لوگوں میں سے کسی نہ کسی نے اس دن اس نام نہاد بلیک میلر کو حویلی کے پچھلے دروازے سے اندر آتے دیکھا تھا۔ اگر سچ بتا دو گے تو بخش دوں گا، ورنہ یاد رکھو شہرام خان کا غصہ تم سب کو حویلی سے بے دخل کر دے گا۔ ملازموں میں خسر پسر شروع ہو گئی۔ سب ڈر کے مارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ شہرام نے ایک بوڑھے ملازم کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار سے لگایا اور کہا کہ تم تو جوانی کے دنوں سے اس گھر میں ہو، کیا تم نے بھی اپنی وفاداری بیچ دی ہے؟ وہ بوڑھا ملازم کانپنے لگا اور روتے ہوئے بولا کہ چھوٹے خان ہمیں معاف کر دیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں ڈرایا گیا تھا کہ اگر ہم نے زبان کھولی تو ہمیں چوری کے الزام میں جیل بھیج دیا جائے گا۔ شہرام کی آنکھیں خون آلود ہو گئیں۔ اس نے پوچھا کہ کس نے ڈرایا تھا تمہیں؟ بولو ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ ملازم نے ڈرتے ڈرتے ماریہ بیگم کے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ شہرام کا پارا ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اسے اپنی پھپھو کے اس خلیج چال پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سب کے سامنے بلند آواز میں کہا، جس نے بھی میرے جذبات اور میرے خاندان کی عزت کے ساتھ کھیلا ہے اسے اب صرف خدا ہی بچا پائے گا۔ میں نے اس لڑکے کا سراغ لگا لیا ہے اور بہت جلد وہ یہاں کھڑا ہو کر سب کے سامنے سچ اگل رہا ہوگا۔ زرتاشا اور اس کی ماں جو برآمدے میں کھڑی سب دیکھ رہی تھی، ان کے چہروں کی ہوائیں اڑنے لگیں۔ زرتاشا نے اپنی ماں کا ہاتھ زور سے پکڑا اور سرگوشی میں کہا، اماں اب کیا ہوگا؟ اگر شہرام نے اس لڑکے کو ڈھونڈ لیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ماریہ بیگم نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور مصنوعی غصے کے ساتھ آگے بڑھ کر شہرام سے کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے شہرام؟ تم ان ملازموں کے سامنے ہم پر شک کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اپنی پھپھو کی شرافت پر یقین نہیں ہے؟ شہرام نے ایک تلخ کہکا لگایا اور کہا، شرافت کی بات تو آپ رہنے ہی دیں پھپھو، آپ صرف ثبوت بات کریں گے، اور جس دن وہ لڑکا میرے سامنے کھڑا ہوگا اس دن اس حویلی میں صرف وہی رہے گا جو اس کا حقدار ہے۔ زارا دور کھڑی سب دیکھ رہی تھی اور سب یقین ہو گیا تھا کہ اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو سچ کی صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ شہرام نے ایک بار پھر سب کو وارننگ دی اور غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ حویلی کی فضا اب انتقام اور خوف کے بوجھ سے مزید بوچھل ہو گئی تھی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ اب ایک بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے، جس میں کئی چہرے بے نقاب ہوں گے اور کئی رشتے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائیں گے۔ شہرام نے کمرے میں جا کر اپنے پستول کی صفائی شروع کر دی، جیسے وہ کسی بڑی لڑائی کی تیاری کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں زارا کے لیے محبت اور زرتاشا کے لیے صرف اور صرف نفرت تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کا بدلہ اب قریب ہے۔ زرتاشا نے جب دیکھا کہ شہرام کی تحقیقات اس کے جڑوں تک پہنچ رہی ہیں تو اس نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر آخری اور سب سے مہلک وار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ شہرام کی سب سے بڑی کمزوری زارا کے لیے اس کی بے پناہ محبت اور غیرت ہے۔ اس نے ایک نوٹ زارا کی ڈائری چرا کر اس میں تیار کروایا جس پر زارا کے نام سے منسوب تحریر تھی کہ وہ شہرام کو نہیں بلکہ کسی اور کو پسند کرتی تھی اور یہ نکاح صرف دادا جان کے دباؤ میں ہوا تھا۔ زرتاشا ہاتھ میں ڈائری دبائے تیز قدموں سے شہرام کے کمرے میں داخل ہوئی جہاں وہ فائلیں دیکھ رہا تھا اور اسے میز پر پٹکتے ہوئے چلانے لگی کہ شہرام دیکھ لو، جس لڑکی کے لیے تم اپنی بیوی کو ٹکراتے ہو اور جس کی پاک دامنی کی قسمیں کھاتے ہو وہ تمہاری پیٹھ پیچھے کیا گل کھلا رہی ہے۔ یہ لو پڑھو، اس میں تمہارے چچا زاد اور منقوہ کے اصلی جذبات لکھے ہیں۔ وہ تو کسی اور کے خواب دیکھتی ہے اور تمہیں بے وقوف بنا رہی ہے۔ شہرام نے غصے سے وہ ڈائری اٹھائی جو زارا
ابھی کسی کو نہیں دکھاتی تھی، لیکن شہرام نے دیکھ رکھی تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑھتا گیا اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہوتی گئی اور باتیں کی رگیں تن گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو زہرا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جیتی تھی وہ ایسا لکھ سکتی ہیں۔ وہ غصے کی لہر میں بھپڑا ہوا زہرا کے کمرے کی طرف بھاگا جہاں زہرا خاموشی سے تسبیح پڑھ رہی تھی۔ شہرام نے ڈائری اس کے سامنے پھینکی اور دھاڑتے پوچھا کہ زہرا یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ تمہاری تحریر نہیں ہے؟ کیا تم واقعی کسی اور سے محبت کرتی ہو اور مجھ سے صرف اس لیے بندی ہو کہ دادا جان نے حکم دیا تھا؟ بولو، خاموش کیوں ہو؟ کیا میری محبت میں اتنی کمی تھی کہ تم نے کسی غیر کو اپنے دل میں بسا لیا؟ زہرا نے حیرت اور دکھ سے اس ڈائری کو دیکھا اور پھر شہرام کی آنکھوں میں جھانکا جہاں شک کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کا دل پاش پاش ہو گیا کہ جس شخص کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی وار دی وہ آج ایک معمولی تحریر پر اس کے کردار پر شک کر رہا تھا۔ زہرا نے ڈائری واپس میز پر رکھی اور بڑی ہمت جمع کر کے انتہائی دھیمی مگر لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ شہرام خان، اگر آپ کو ان برسوں کی رفاقت اور بچپن کے لمحوں پر ذرا بھی بھروسہ نہیں رہا جو ہم نے ساتھ گزارے ہیں تو میرا کچھ بھی کہنا فضول ہے۔ اگر ایک غیر عورت کے لائے ہوئے جھوٹے جب ثبوت نے آپ کے یقین کو ہلا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کے دل میں کبھی تھی ہی نہیں۔ آپ مجھ سے سوال کریں جبکہ آپ کو میرا دفاع کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں تو میرا وجود آپ کے لیے بوجھ ہے اور میں اس بوجھ کو مزید آپ کے کندھوں پر نہیں ڈالنا چاہتی۔ آپ کو اختیار ہے کہ آپ جو چاہیں فیصلہ کر لیں۔ زہرا کی خاموش احتجاج اور اس کے لہجے کی مٹھاس میں چھپے ظاہر نے شہرام کے سینے میں آگ لگا دی۔ وہ جذبات میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اسے زہرا کی بے گناہی نظر نہیں آئی۔ اسے غصے میں کمرے کا سامان ادھر ادھر پٹکنا شروع کر دیا اور چیخ کر کہا کہ مجھے لگا تھا تم مختلف ہو، لیکن تم بھی باقی عورتوں جیسی نکلی۔ جو اپنی مرضی کی زندگی، اب مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ شہرام غصے میں پیر پٹکتا کمرے سے نکلا اور حویلی کے مرکزی گیٹ سے اپنی گاڑی نکال کر نامعلوم سمت کی طرف نکل گیا۔ پیچھے کھڑی زرتاشا نے جو شہرام کی گاڑی کے ٹائروں کی رگڑ سنی تو اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ زہرا کے کمرے کے دروازے پر آئی اور تالی بجا کر کہنے لگی کہ واہ زہرا بیگم، کیا ایکٹنگ کی ہے تم نے! لیکن دیکھ لیا نا شہرام کا غصہ، وہ تو تمہارے سائے سے بھی اب نفرت کرے گا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں اس گھر سے نکال کر رہوں گی۔ آج شہرام نے تمہیں نہیں ٹھکرایا بلکہ تمہاری اس پاک محبت کا جنازہ نکل گیا جو تم اس پر جتایا کرتی تھی۔ اب تم اس حویلی میں صرف ایک لاوارث کی طرح رہو گی جس کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ ماریہ بیگم بھی برآمدے میں آ کھڑی ہوئی اور اپنی بیٹی کو آنکھ مار کر کہنے لگی اب اصل مزہ آئے گا جب یہ یہاں رو رو کر اپنی زندگی گزارے گی اور شہرام سے مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ زہرا فرش پر گر کر سسکیاں لینے لگی۔ اسے اپنی بے گناہی کا ثبوت دینے کی فکر نہیں تھی بلکہ اسے اس بات کا غم تھا کہ شہرام نے اس کے کردار پر انگلی اٹھائی۔ حویلی کے ملازم بھی اداس تھے لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ماریہ بیگم اور زرتاشا کے سامنے زہرا کا ساتھ دے سکے۔ یوں حسد کی آگ نے کھستے بستے رشتے میں درار ڈال دی تھی اور شہرام اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر کے ہجرت کر گیا تھا جس کا خمیازہ اسے بہت جلد بھگتنا تھا۔ لیکن اس وقت زرتاشا کی جیت مکمل نظر آ رہی تھی۔ وہ اب اپنی ماں کے ساتھ مل کر جشن منانے لگی کہ اب شہرام مکمل طور پر اس کے قبضے میں ہوگا اور زہرا کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ شہرام خان کی گاڑی سڑکوں پر کسی بپڑے ہوئے شیر کی طرح دوڑ رہی تھی لیکن اس کے دماغ میں زہرا کے وہ جملے ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے کہ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو میرا وجود آپ کے لیے بوجھ ہے۔ اس کی بے چینی اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اس نے ایک ویران بستی کے پرانے مکان کے سامنے گاڑی روکی جہاں اس کے آدمی نے اس لڑکی کو دبوچ رکھا تھا جس نے زرتاشا کی بدنامی کا ڈرامہ رچایا تھا۔ شہرام نے گاڑی سے اترتے ہی اس لڑکے کا گریبان پکڑا اور اسے دیوار سے لگا کر گرجدار آواز میں کہا سچ بولو ورنہ آج تمہاری آخری رات ہوگی۔ کیا رشتہ ہے تمہارا زرتاشا سے؟ اور وہ خط تم نے کس کے کہنے پر لکھا تھا؟ وہ لڑکا خوف سے کانپنے لگا اور روتے ہوئے بولا خان صاحب خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں تو ایک معمولی اداکار ہوں۔ مجھے ماریہ بیگم نے بلایا تھا، انہوں نے مجھے بھاری رقم دی اور کہا کہ اگر میں یہ جھوٹ نہیں بولوں گا تو مجھے پولیس سے پکڑوا دیں گی۔ وہ خط بھی میں نے نہیں لکھا تھا، وہ تو ماریہ بیگم نے خود لکھ کر مجھے دیا تھا تاکہ میں اسے آپ تک پہنچا سکوں۔ زرتاشا بی بی تو پاک صاف ہیں، یہ سب ان کی ماں کا منصوبہ تھا تاکہ آپ کا نکاح زہرا بی بی کی بجائے زرتاشا سے ہو جائے۔ ماریہ بیگم اور زرتاشا بی بی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس حویلی میں راج کریں۔
شہرام کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. اسے اپنی بصیرت پر ماتم کرنے کا دل چاہا کہ وہ کیسے ان دو عورتوں کے جال میں پھنس گئے، اپنی سچی محبت کو رسوا کر بیٹھا. اس نے اس لڑکے کو وہیں چھوڑا اور خاموشی سے حویلی واپس آ گیا. اس نے اپنی گاڑی دوری کھڑی کر دی تاکہ کسی کو اس کی آمد کا پتہ نہ چلے. وہ دبے قدموں حویلی کے پچھلے حصے سے داخل ہوا اور حال کے اندھیرے کونے میں کھڑے ہو کر ماریہ بیگم اور زرتاشا کی گفتگو سننے لگا، جو لاؤنج میں بیٹھی کہہ کے لگا رہی تھی. زرتاشا کہہ رہی تھی، اماں آج تو مزہ آ گیا. زارا کا چہرہ دیکھنے لائق تھا جب شہرام نے اسے ذلیل کیا. اب تو کبھی سر اٹھا کر شہرام کے سامنے نہیں آئے گی. ماریہ بیگم نے چائے کی چسکی لی اور فاتحانہ انداز میں بولی، میں نے کہا تھا نا کہ مرد کی غیرت کو للکار دو تو وہ اپنی محبت کو بھی پیروں تلے رون دیتا ہے. اب بس تھوڑا وقت اور پھر شہرام خود زارا کو دھکے دے کر نکالے گا. شہرام کا خون کھول رہا تھا لیکن اس نے خود پر قابو پایا کیونکہ انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا. وہ بوجھل قدموں سے زارا کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں اندھیرا تھا اور زارا کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی. شہرام نے دبی آواز میں پکارا، زارا مجھے معاف کر دو، میں گنہگار ہوں جو تمہاری پاکیزگی کو نہ پہچان سکا. زارا نے مڑ کر اسے دیکھا لیکن اس کی آنکھوں میں وہ پرانی تڑپ یا محبت نہیں تھی بلکہ ایک سرد مہری تھی. اس نے دھیمے لہجے میں کہا، معافی مانگ کر آپ اپنا بوجھ تو ہلکا کر سکتے ہیں شہرام خان، لیکن وہ یقین واپس نہیں لا سکتے جو ٹوٹ کر کرچے کرچے ہو گیا ہے. جس شخص نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر میرے کردار کا سودا کر لیا، وہ کل کسی اور کے کہنے پر مجھے موت کے گھاٹ پہ اتار سکتا ہے. اب میرے اور آپ کے درمیان صرف وہی رشتہ ہے جو مجھ جیسی یتیم لڑکی کا ایک محسن کے ساتھ ہوتا ہے. شہرام نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن زارا نے خود کو پیچھے کر لیا اور کہا، آپ مجھ سے دور رہیں کیونکہ آپ کا شک میرے وجود کو جلا چکا ہے. شہرام نے روتے ہوئے کہا، میں ان دونوں کا سچ جان چکا ہوں زارا، میں انہیں ابھی اس گھر سے نکالوں گا. لیکن زارا نے تلخی سے کہا، ان کے نکلنے سے میرا زخم نہیں بڑھے گا. آپ نے مجھ پر انگلی اٹھائی تھی، یہ بات میں کبھی نہیں بھولوں گی. شہرام کو محسوس ہوا سچائی تو سامنے آ گئی ہے لیکن وہ زارا کو کھو چکا ہے. اس نے کمرے سے نکلتے ہوئے فیصلہ کیا وہ اب ان دونوں عورتوں کو ایسی عبرتناک سزا دے گا کہ حویلی کی دیواریں بھی کانپ اٹھیں گی. وہ سچائی کو سب کے سامنے لانے کے لیے تڑپ رہا تھا لیکن زارا کی خاموشی اسے مار رہی تھی. حویلی کی فضا کسی بارود کے ڈھیر کی طرح ہو چکی تھی جہاں ذرا سی چنگاری بھی سب کچھ خاکستر کرنے کے لیے کافی تھی. زرتاشا نے جب دیکھا کہ شہرام اب اس کی باتوں میں آنے کی بجائے اس کے سائے سے بھی دور بھاگ رہا ہے تو اس نے اپنے ترکش کا آخری تیر نکالنے کا فیصلہ کیا. وہ ہامتی ہوئی لاؤنج میں آئی جہاں شہرام اپنے والدہ کے ساتھ بیٹھا تھا. زرتاشا نے اپنے دوپٹے کو بھی ترتیبی سے گلے میں ڈالا اور بلند آواز میں رونے لگی، اب میرا اس گھر میں جینا حرام ہو چکا ہے. شہرام تم مجھے آخر اپنا اصلی حق جب دو گے؟ تم مجھ سے ایسے دور رہ رہے ہو جیسے میں تمہاری بیوی نہیں بلکہ کوئی دشمن ہوں. اگر تمہیں مجھ پر ذرا بھی بھروسہ نہیں تو میرا یہاں رہنے کا کیا فائدہ؟ میں اب اس وقت یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں اور یاد رکھنا کہ اگر میں نے اپنی جان دے دی تو اس کے ذمہ دار تم اور یہ زارا ہوگی. ماریہ بیگم نے بھی تماشے کو ہوا میں دیتے ہوئے دہائی دینا شروع کی کہ ہائے میرے بچے کی زندگی برباد کر دی تم لوگوں نے. دیکھو شہرام یہ کیا کہہ رہی ہے، اسے روکو ورنہ کچھ انہونی ہو جائے گی. شہرام نے اطمینان سے اپنی چائے کا کپ میز پر رکھا اور کرسی سے اٹھ کر زرتاشا کے سامنے آ کھڑا ہوا. اس کی آنکھوں میں کوئی خوف یا پچھتاوا نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی بیزاری تھی. اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، زرتاشا یہ جذباتی ڈرامے اب پرانے ہو چکے ہیں. تم نے کہا کہ تم گھر چھوڑ کر جا رہی ہو تو سنو، حویلی کا وہ سامنے والا بڑا دروازہ کھلا ہے، تم شوق سے جا سکتی ہو. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اپنی ماں کو بھی ساتھ لے جاؤ کیونکہ اب اس گھر میں جھوٹ کی گنجائش ختم ہو چکی ہے. اور رہی بات تمہاری خودکشی کی دھمکی کی تو وہ اب مجھ پر اثر نہیں کرتی کیونکہ میں تمہاری حقیقت جان چکا ہوں. زرتاشا کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا. اسے امید تھی کہ شہرام ہمیشہ کی طرح ڈر جائے گا اور اسے منائے گا لیکن یہاں تو وہاں سے ہی پلٹ گیا تھا. وہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی جہاں ماریہ بیگم پہلے سے موجود تھی. ماریہ بیگم نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، یہ شہرام ایسے نہیں مانے گا، اس کے دل میں زارا کے لیے ہمدردی اب بھی موجود ہے. ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ سب کی توجہ زارا سے ہٹ کر ہماری طرف آ جائے. میں حویلی کے پچھلے اسٹور روم میں آگ لگا دوں گی اور پھر ہم شور مچائیں گے کہ دیکھو ہماری جان خطرے میں ہے.
اسی افراتفری میں ہم شہرام کو پھر سے اپنے بس میں کر لیں گے۔ ماریہ بیگم نے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا اور اسٹور روم کے پاس جا کر مٹی کا تیل چھڑک کر دیا سلائی جلا دی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ زارا اس وقت اس اسٹور روم کے پاس پرانے صندوق سے اپنے بابا کی کچھ تصویریں نکالنے گئی تھی۔ جیسے ہی آگ بھڑکی، زارا اندر ہی پھنس گئی۔ دھواں تیزی سے پھیلنے لگا اور آگ کی لپیٹیں دیواروں کو چاٹنے لگیں۔ زارا نے خاصے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن باہر سے کسی وجہ سے بند ہو چکا تھا۔ اس نے دردناک آواز میں پکارا، شہرام بچائیے، مجھے ہاں آگ لگ گئی ہے، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ زارا کی آواز دھوئیں میں دبنے لگی۔ ماریہ بیگم جب دیکھا کہ آگ ان کے قابو سے باہر ہو رہی ہے اور اندر سے زارا کی آواز آ رہی ہے تو وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ درتاشا باہر کھڑی چیخ رہی تھی کہ ہائے آگ لگ گئی، بچاؤ ہمیں، لیکن اس کا مقصد صرف توجہ حاصل کرنا تھا۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ زارا موت کے منہ میں ہے۔ شہرام شور سن کر بھاگتا آیا اور جب اس نے دیکھا کہ آگ زارا کے کمرے کی طرف بڑھ رہی ہے اور اسٹور روم سے زارا کی دبی دبی آوازیں آ رہی ہیں تو اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس نے درتاشا کو زور سے دھکا دیا اور چلایا، اگر اسے کچھ ہوا تو میں تم دونوں کو اسی آگ میں جھونک دوں گا۔ شہرام نے اپنی قمیص گیلی کی اور دمانہ وار آگ کے شعلوں کی طرف لپکا۔ اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، اسے بس اپنی زارا کو بچانا تھا۔ حویلی کے ملازم بھی بالٹیوں میں پانی لے کر دوڑے، لیکن آگ کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ ماریہ بیگم کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ تو صرف ڈرامہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اب بات کسی کی جان لینے تک پہنچ گئی تھی۔ شہرام نے ایک بھاری لکڑی اٹھا کر اسٹور روم کا دروازہ توڑنا شروع کیا اور ہر ضرب کے ساتھ وہ زارا کا نام لے رہا تھا کہ زارا ہمت مت ہارنا، میں آ رہا ہوں۔ اندر سے زارا کی آواز اب مدھم ہو چکی تھی، جسے شہرام کے اندر ایک عجیب سی وحشت پیدا کرتی تھی۔ اس نے آخری پوری طاقت سے دروازے پر ٹھوکر ماری اور اندر داخل ہو گیا، جہاں ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا اور زارا بے ہوش زمین پر پڑی تھی۔ شہرام نے اسے اپنے بازو میں بھرا اور شعلوں کے درمیان سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ اپنی محبت کو ساتھ سے نکال کر رہے گا، چاہے اسے خود ہی جلنا کیوں نہ پڑے۔ حویلی کے صحن میں لوگ جمع ہو چکے تھے اور زرتاشا اپنی ماں کے ساتھ ایک کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی، کیونکہ اب یہ کھیل ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور شہرام کا بدلہ اب صرف طلاق تک محدود نہیں رہنے والا تھا، بلکہ یہ ایک نئی اور خطرناک جنگ کی شروعات تھی۔ حویلی کے بڑے کمرے میں پٹیاں بندھے ہوئے شہرام خان نے جب اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے کرسی پر بیٹھی زرتاشا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہمدردی کی بجائے ایک ایسی نفرت ابھری جس نے زرتاشا کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ شہرام نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اپنے سرہانے بڑے دروازے سے کچھ کاغذات نکالے اور انہیں بیڈ پر پٹکتے ہوئے کہا، زرتاشا، یہ لو اپنی جیت کا آخری انعام اور دفع ہو جاؤ میری زندگی سے۔ تم نے سمجھا تھا کہ تم آگ لگا کر اور جھوٹ بول کر مجھے اپنا غلام بنا لو گی، لیکن یاد رکھنا کہ جس آگ میں تم نے زارا کو جھونکا تھا اسی آگ نے تمہارے اور میرے درمیان اس جھوٹے رشتے کو بھی جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ یہ طلاق کے کاغذات ہیں، ان پر دستخط ہو چکے ہیں۔ اپنی اس مکار ماں کے ساتھ اس حویلی کے حدود سے باہر نکل جاؤ۔ زرتاشا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھایا اور چیخ کر بولی کہ شہرام، تم ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہاری بیوی ہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ لیکن شہرام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے گرج کر کہا، خاموش ہو جا، اب ایک لفظ بھی تمہاری زبان سے نکلا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری پھپھو کی بیٹی ہو۔ تم نے زارا کے کردار پر کیچڑ اچھالا، تم نے میرے دودھ میں زہر ملایا اور تم نے ہی اس معصوم کی جان لینے کی کوشش کی۔ کیا یہ سب کافی نہیں ہے تمہیں رسوا کرنے کے لیے؟ اسی دوران شہرام کی والدہ اور اس کے ماموں جان کمرے میں داخل ہوئے۔ شہرام کی والدہ کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ انہوں نے ماریہ بیگم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ماریہ، میں نے تمہیں اپنی نند سمجھ کر اس گھر میں پناہ دی تھی، لیکن تم نے سانپ بن کر میری بچوں کو ڈس لیا۔ تم نے اپنی بیٹی کو ملکہ بنانے کے چکر میں اپنی سگی بھتیجی کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ماموں نے بھید کی طرف حقارت سے دیکھا اور بلند آواز میں کہا کہ ماریہ، تم نے بھائی بہن کے رشتے کا پاس نہیں رکھا، آج سے تمہارا اس حویلی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنی گناہ سمیٹو اور اپنی بیٹی کو لے کر ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بہن کی نند ہو۔ ماریہ بیگم نے اپنی صفائیاں دینے کی کوشش کی کہ کوئی میری بات تو سنے، یہ سب غلط فہمی ہے، لیکن سحر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کروا دیا تھا اور ملازموں کو حکم دیا کہ ان کا سامان باہر پھینک دو۔ جو دونوں ذلیل و خوار ہو کر حویلی سے رخصت ہو گئی
تو شہرام نے اپنی والدہ کا ہاتھ تھاما اور بڑی محبت سے کہا، اماں، اب وقت آ گیا کہ ہم دادا جان کا ادھورا خواب پورا کریں جو وہ زہرا کے لیے دیکھ کر گئے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ زہرا کی رخصتی ایسے ہو جیسے اس گھر کی اصل ملکہ کی ہوتی۔ کوئی چھپ کر یا ڈر کر نکاح نہیں، بلکہ پورے شہر کو پتہ چلنا چاہیے کہ زہرا شہرام خان کی عزت ہے اور اس کا اصل مقام کیا ہے۔ والدہ نے مسکرا کر شہرام کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، میرے شیر بیٹے، تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ ہم کل ہی سے ولیمے کی تیاریاں شروع کریں گے اور زہرا کو اس کے بابا کے گھر سے تو نہیں، لیکن اس گھر کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں پوری دھوم دھام سے لائیں گے۔ شہرام زہرا کے کمرے میں گیا جہاں وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے زہرا کے سامنے بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، زہرا، کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ میں نے تمہیں بہت دکھ دی ہے، لیکن اب میں تمہیں وہ ہر خوشی دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری رخصتی اور ولیمہ بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے دادا جان چاہتے تھے۔ کیا تم میرے ساتھ دو گی؟ زہرا نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں کہا کہ میں نے تو آپ کو اسی وقت معاف کر دیا تھا جب آپ آگ میں کودے تھے۔ مجھے اب کسی تقریب کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کا ساتھ کافی ہے۔ شہرام نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں زہرا، یہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ ان سب کے لیے ہے جنہوں نے تم پر انگلیاں اٹھائیں۔ میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری جیت تم ہو۔ حویلی میں اب سازشوں کی بجائے ڈھولک کی تھاپ اور خوشیوں کی گونج تھے۔ شہرام نے ولیمے کے لیے بہترین کارڈ چھپوائے اور پورے شہر کو دعوت دی۔ وہ خود ہر کام کی نگرانی کر رہا تھا، چاہے وہ زہرا کا سرخ عروسی جوڑا ہو یا ولیمے کا کھانا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی کی نئی صبح طلوع ہو رہی ہے۔ اس نے زہرا کے لیے وہ تمام زیورات نکالے جو اس کی ماں نے خاص اس کے لیے رکھے تھے۔ رخصتی والے دن جب زہرا سرخ جوڑے میں دلہن بن کر سامنے آئی تو شہرام کی نظریں اس پر جم کر رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی آزمائشوں کے بعد آخر کار وہ اپنی منزل پا چکا ہے۔ اس نے زہرا کا ہاتھ تھام کر سر کے سامنے حویلی کے برآمدے میں قدم رکھا تو پھولوں کی بارش ہوئی اور شہرام نے دل ہی دل میں دادا جان کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ اب کوئی زرتاشا یا ماریہ بیگم کے درمیان نہیں تھی، صرف محبت تھی اور وہ مان تھا جو ایک شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ شہرام نے زہرا کے کان میں سرگوشی کی کہ آج سے تم اس حویلی کی اور میری زندگی کی واحد ملکہ ہو، اور یہ رخصتی ہمارے ایک نئے سفر کا آغاز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ زہرا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے جو بتلا رہے تھے کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اور سچی محبت کو کبھی کوئی مٹا نہیں سکتا۔ برسوں بعد ہر گوشے میں روشنیوں کا ایک ایسا سیلاب اترا ہوا تھا جس نے ماضی کی تمام تلخیوں اور سازشوں کے اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے نکل لیا تھا۔ زہرا کے کمرے سے لے کر حویلی کے مرکزی دروازے تک ہر طرف گلاب کے پھولوں کی مہک رچی بسی تھی، اور ملازموں کے چہروں پر وہ حقیقی اطمینان تھا جو کسی ظالم راج کے خاتمے کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ شہرام کی والدہ نے زہرا کے سر پر سنہری کام والا دوپٹہ ٹکاتے ہوئے بڑی محبت سے اس کی پیشانی چومی اور کہا کہ میری بچی، آج آ کر میرا سینہ ٹھنڈا ہوا ہے کہ میں نے تمہیں تمہارا وہ حق دے دیا ہے جو تمہارے والدین اور دادا جان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ تم اس گھر کی برکت ہو زہرا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے بیٹے کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی جس نے سچ کو چھپا رکھا تھا۔ زہرا نے اپنی ساس کا ہاتھ چوم لیا اور دھیمی لہجے میں بولی، تائی اماں، سچ تو یہ ہے کہ مجھے اپنا حق ملنے سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے مجھے اپنی بیٹی تسلیم کیا اور شہرام نے مجھ پر بھروسہ کیا۔ اب مجھے اس دنیا سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ولیمے کی پرمکار تقریب کے بعد جب مہمان رخصت ہو گئے اور حویلی کے صحن میں چاندنی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پھیل گئی تو شہرام نے زہرا کو اشارہ کیا اور وہ دونوں اسی پرانی بینچ پر جا بیٹھے جہاں بچپن میں وہ مستقبل کے رنگین خواب دیکھا کرتے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے زہرا کے زلفوں سے کھیل رہے تھے اور فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ شہرام نے زہرا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں کی گرمی میں لیتے ہوئے ایک گہری سانس بھری اور کہا، زہرا، مجھے کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ ہم اس سب سے باہر نکل آئے ہیں۔ وہ کالی راتیں، وہ زرتاشا کی مکاریاں اور میرا وہ پاگل پن جس میں میں نے تمہارے کردار پر انگلی اٹھائی تھی، مجھے آج بھی وہ لمحے یاد آتے ہیں تو میرا کلیجہ کٹنے لگتا ہے۔ مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہاری خاموش محبت کو پہچاننے میں اتنی دیر کر دی۔ زہرا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بڑے سکون سے جواب دیا، شہرام، اب ان باتوں کا تذکرہ کیوں کرنا جو بیت گئی؟ وہ تو ایک کڑی آزمائش تھی جو شاید ہماری محبت کو کندن بنانے کے لیے ضروری تھی۔ اگر وہ سب نہ ہوتا تو شاید مجھے کبھی کچھ پتہ ہی نہ چلتا کہ ہم میلی آگ میں بھی کود سکتے ہیں۔
میں نے وہ سب تلخیاں اس وقت بلا دی تھیں جب آپ نے سب کے سامنے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنی عزت قرار دیا تھا۔ اب میرے دل میں کسی کے لیے کوئی ملال نہیں ہے۔ شہرام نے مسکراتے اس کی بات سنی اور کہا، تم کتنی عظیم ہو زارا۔ میں تو بس یہی سوچ رہا ہوں اب ہماری زندگی کا ہر دن ایسا روشن ہونا چاہیے۔ میرے چچا جان سے بات کی ہے کہ ہم کچھ دن کے لیے باہر گھومنے جائیں گے جہاں صرف میں اور تم ہوں اور کوئی تیسرا ہمارے درمیان نہ ہو۔ ہمیں وہ تمام ادھورے خواب پورے کرنے ہیں جو سازشوں کی نظر ہو گئے تھے۔ میں تمہیں دنیا کی ہر وہ خوشی دینا چاہتا ہوں جو تم نے اپنی یتیمی اور بے بسی کے دنوں میں مجھ سے مانگی تھی۔ زارا نے ہنستے ہوئے کہا، میرے خواب تو بہت چھوٹے سے ہیں شہرام، بس آپ کا ساتھ ہو، آپ کی عزت ہو اور یہ حویلی ایسی ہستی بستی رہے تو میرے لیے یہی جنت ہے۔ شہرام نے اس کے ہاتھ پہ گرفت مضبوط کی اور بڑی شدت سے کہا، نہیں زارا، تم نے بہت کم پر سمجھوتا کر لیا، اب میں تمہیں وہ سب دوں گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ آج سے شہرام خان کی ہر کامیابی تمہارے نام ہے اور میرا ہر فیصلہ تمہاری مرضی سے جڑا ہوگا۔ ہم اپنی ایک نئی دنیا بسائیں گے جہاں صرف سچائی اور وفا ہوگی۔ چاند اب ڈھل رہا تھا اور ستاروں کی بارات بھی مدھم ہونے لگی تھی، لیکن ان دونوں کے درمیان موجود قربت اور یقین کی حرارت بڑھتی جا رہی تھی۔ شہرام نے زارا کے چہرے پر پہلی اس حیادار مسکراہٹ کو دیکھا جو اس دنیا کی سب سے خوبصورت چیز لگی۔ اس نے بڑے پیار سے زارا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ زارا، لوگ کہتے ہیں کہ انسان قسمت سے جیتا ہے، لیکن آج میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنی قسمت کو خود سنوارا ہے، کیونکہ تم محض ایک رشتہ نہیں ہو بلکہ تم میرے نصیب کی اس سب سے بڑی جیت ہو جس نے مجھے جینا سکھا دیا۔ میری تمام بھٹکتی ہوئی سوچوں کا ٹھکانہ صرف تم ہو۔ زارا نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی اور اس نے کسی بوجھل پن کے بغیر بڑے مان سے اپنا سر شہرام کے چوڑے کندھے پر رکھ دیا۔ اسے ایسا لگا جیسے اسے دنیا کی سب سے محفوظ پناہگاہ مل گئی ہو۔ وہ دونوں دیر تک وہیں بیٹھے مستقبل کے سہانے نقشے بناتے رہے جہاں اب دکھ کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ حویلی کی روشنی اب گواہ تھی کہ سچی محبت کبھی ہارتی نہیں ہے، چاہے اسے کتنی ہی بڑی آگ سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ شہرام و زارا کی داستان اب ایک مکمل انجام کو پہنچ چکی تھی، جہاں ہر موڑ پر ان کی محبت نے نفرت کو شکست دی تھی اور آج وہ ایک دوسرے کے وجود میں گم اپنی نئی زندگی کا باقاعدہ آغاز کر رہے تھے، جہاں صرف سکون اور دائمی خوشی تھی۔ زارا کے چہرے پر موجود وہ سکون اس بات کی علامت تھا کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے اس گھر کی اور شہرام کے دل کی واحد ملکہ بن چکی ہیں۔ شادی کے 3 برس بعد حویلی کے وسیع و عریض لان میں شام کی کنک ہوا چمیلی کی خوشبو کے ساتھ مل کر ایک سحر انگیز سما پیدا کر رہی تھی۔ شہرام خان کرسی پر بیٹھا دور کھیلتے ہوئے اپنے ننھے بیٹے کو دیکھ رہا تھا، جس کی شرارتوں نے پوری حویلی میں ایک نیا جیون بھر دیا تھا۔ زارا ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے نمودار ہوئی تو شہرام کے چہرے پر وہی پرانی چمک لوٹ آئی جو برسوں پہلے کہیں کھو گئی تھی۔ زارا نے میز پر کپ رکھتے ہوئے بڑی محبت سے شہرام کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں پوچھا، شہرام خان، آج پھر ماضی کے کسی خیال میں کھوئے ہوئے ہیں یا چھوٹے شہرام کی فرمائشوں نے آپ کو پریشان کر دیا؟ شہرام نے ایک لمبی پرسکون سانس بھری اور زارا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگا، نہیں زارا، میں تو بس یہ سوچ رہا تھا زندگی کتنی تیزی سے بدل جاتی ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب اس حویلی کی دیواریں سازشوں اور نفرت کی گواہ تھیں، اور ایک آج کا دن ہے جہاں صرف سکون اور محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ تم نے اس گھر کو جس طرح سنبھالا ہے اور میرے ٹوٹے ہوئے اعتبار کو پھر سے جوڑا ہے وہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ زارا نے مسکرا کر چائے کا کپ اسے تھمایا اور بڑے پیار سے بولی کہ شہرام، وہ سب تو اللہ کا کرم تھا، میں نے تو بس صبر سے کام لیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ سچی محبت کو کبھی زوال نہیں آتا۔ آپ کو یاد ہے جب ہم ساگ کے واقعے کے بعد پہلی بار یہاں بیٹھے تھے تو آپ کتنے ڈرے ہوئے تھے، لیکن آج آپ کی آنکھوں میں وہ سکون دیکھ کر میرا دل بھر آتا ہے۔ شہرام نے چائے کی چسکی لی اور ہنستے ہوئے کہا، ڈر تو اس لیے تھا کہ کہیں میں تمہیں پھر سے کھو نہ دوں۔ زارا، تم نے جانتی کہ ان دنوں میں نے خود کو کتنا ملامت کیا تھا جب میں نے ان 2 عورتوں کے کہنے پر تمہارے پاکیزہ کردار پر شک کیا تھا۔ وہ میرے جینے کا سب سے مشکل دور تھا، لیکن اب جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ آزمائش ہمیں ایک دوسرے کے اور قریب لانے کے لیے تھی۔ زارا نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا جو اب دادو کی گود میں جانے کے لیے مچل رہا تھا اور کہنے لگی کہ دیکھیں شہرام، اب ہماری زندگی میں کوئی ماریہ بیگم یا زرتاشا نہیں رہی، اب تو بس یہ چھوٹا شہرام ہے اور ہماری خوشیاں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج اماں کہہ رہی تھی کہ شہرام بالکل اپنے دادا جان پر گیا، وہی روب، وہی وقار،
شہرام کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا مانگی کہ کاش دادا جان آج زندہ ہوتے تو زارا کو اس گھر کی ملکہ بنے دیکھ کر کتنا خوش ہوتے۔ زارا نے اس کی اداسی محسوس کی اور اسے تسلی دی کہ شہرام وہ جہاں بھی ہوں گے ہمیں خوش دیکھ کر ان کی روح کو سکون مل رہا ہوگا۔ انہوں نے جو فیصلہ بچپن میں کیا تھا وہ آج رنگ لا رہا ہے۔ شہرام نے اپنا سر زارا کے کندھے پر ٹکا دیا اور بڑے مان سے کہنے لگا، زارا، لوگ کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ زخم وقت نہیں بھرتا بلکہ وہ انسان بھرتا ہے جو آپ سے مخلص ہو۔ تم نے میرے ہر زخم پر اپنی محبت کا مرہم رکھا ہے۔ اب مجھے دنیا کے کسی خوف کا ڈر نہیں ہے کیونکہ میرے پاس میری سب سے بڑی طاقت تم ہو۔ زارا نے شہرام کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور جذباتی لہجے میں بولی، شہرام خان، آپ ہی میری کائنات ہیں اور اس حویلی کا ہر ذرہ اب آپ کی محبت کی گواہی دیتا ہے۔ ہمیں اب آنے والے کل کے لیے بہت سے خواب سجانے ہیں۔ ہمیں اپنے بیٹے کو سب کچھ دینا ہے جو شاید ہم نے اپنی زندگی کی تلخیوں میں کہیں کھو دیا تھا۔ شہرام نے تائید میں سر ہلایا اور کہا، بالکل زہرا، اب اس گھر میں صرف کہہ کے ہوں گے اور ہم مل کر اس ورثے کو آگے بڑھائیں گے جو محبت پر مبنی ہے۔ شام ڈھل رہی تھی اور حویلی کی روشنیاں ایک ایک کر کے جلنے لگی تھیں، لیکن دونوں کے دلوں میں جو روشنی تھی وہ کسی مصنوعی چراغ کی محتاج نہیں تھی۔ شہرام نے زہرا کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اسے اپنا پورا جہان آباد نظر آ رہا تھا، اور اس نے ایک بار پھر وہی جملہ دہرایا جو اس کے دل کی دھڑکن بن چکا تھا کہ زہرا، تم واقعی میرے نصیب کی جیت ہو۔ اور زہرا کی حیادار مسکراہٹیں اس بات پر مہر ثبت کرتی تھی کہ اب یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حویلی کا ہر کونا اب محبت کی سبزی داستان کا حصہ بن چکا تھا جو آزمائشوں کی آگ سے گزر کر کنتن بن چکی تھی، اور اب جس میں صرف اور صرف سکون ہی سکون تھا۔